بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے لعنت کی ہے، اور ہر نبی مقبول الدعا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2، اللہ کی تقدیر کا انکاری۔ نمبر 3، جبراً قبضہ جمانے والا تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا۔ نمبر 4، اللہ کے حرام کو حلال سمجھنے والا۔ نمبر 5، اور میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 6، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اب ان کی شرح۔ لعنت کا معنی ہے دوری۔ جب اس کا فاعل بندہ ہو تو معنی ہوتا ہے دوری یا رحمت کی بد دعا کرنا، اور اگر فاعل رب ہو تو معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور کرنا۔ کسی بھی مسلمان پر نام لے کر لعنت جائز نہیں۔ وصف اجمالی سے لعنت جائز ہے، جیسے جھوٹوں اور زانیوں پر خدا کی لعنت۔ نیز ان کفار پر بھی لعنت جائز ہے جن کا کفر پر مرنا یقینی ہو چکا ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ لعان میں لعنت وصف ہی پر ہوتی ہے، اس حدیث میں بھی یہی لعنت ہے۔ نمبر 2، یعنی ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان کی کوئی دعا خلاف قضاء و قدر ہو جائے تو ان کو دعا مانگنے سے روک دیا جاتا ہے، مگر رد وہ بھی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اسے چھوڑ دو۔ نمبر 3، قرآن ہو یا کوئی آسمانی کتاب، لفظی زیادتی کرے یا معنوی، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جنہوں نے آج قرآن کی تفسیر کو کھیل سمجھ رکھا ہے، اور آیات قرآنی کے وہ معنی بیان کر رہے ہیں جو آج تک کسی مومن کے خیال میں بھی نہیں تھے۔ نمبر 4، یعنی لوگوں کی خلاف مرضی ان کا ناجائز حاکم بن جانے والا، جیسا آج کل علی العموم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ قوم یا ملک کے بگڑنے کی صورت میں اس کو سنبھالنے کے لیے زمام حکومت ہاتھ میں لے لینا سنت حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہاں وہ حکام مراد ہیں جو دین و ملک کو بگاڑنے کے لیے حاکم بنیں، فاسقوں کو مرتبے دیں، علماء و اولیاء کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، یعنی مکہ مکرمہ کے حدود میں فتنہ، فساد، شکار اور قطع اشجار وغیرہ وہ کام کرنے والا جو شریعت نے علی العموم حرام کیے ہیں۔ نمبر 6، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بے حرمتی، ان پر ظلم و ستم کرنے والا۔ عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی تعظیم داخل فی الدین ہے۔ جب قرب کعبہ کی وجہ سے حرم کی زمین کا احترام ہے تو قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
سادات کرام کا احترام یقیناً لازم ہے۔ یا اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ جو میری اولاد ہو اور اللہ کے حرام کو حلال جانے اس پر لعنت ہے۔ اشیت اللمعات میں ایسے ہی ہے کہ اگرچہ جرم سب کے لیے برا ہے مگر سادات کے لیے زیادہ برا ہے۔ اس سے سید حضرات کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادوں کا نمونہ بنیں، صرف سید ہونے پر فخر نہ کریں۔